السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم رب زدنی علما، اللہم رب زدنی علما، اللہم رب زدنی علما۔ اللہم فقہنا فی الدین، اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا۔ اللہم اجعل ھذا القرآن ربیع قلبی ونور صدری وجلاء حزنی وذہب ہمی، آمین۔ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سورہ المائدہ 5 نمبر سورہ ہے اور پارہ نمبر 6 ہے۔ الحمدللہ لاسٹ ٹائم ہم نے سورہ النساء کمپلیٹ کی تھی۔ آج سے ہم سورہ المائدہ شروع کرنے والے ہیں۔ سورہ المائدہ، مائدہ کا مطلب ہے دسترخوان، یعنی یہ وہ صورت ہوگی جس کے اندر ہم جیسے دسترخوان کے اوپر، ڈائننگ ٹیبل کے اوپر مختلف اقسام کے کھانے چنے جاتے ہیں، رکھے جاتے ہیں، جو ہماری صحت کے لیے، ہمارے ذائقے کے اعتبار سے، ہماری طبیعت کے اعتبار سے، ہمارے علاقے کے اعتبار سے، ہمارے ٹریڈیشنز کے اعتبار سے بہترین چیز ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سورہ میں ہمیں کیا چیزیں کھانی چاہیے، کیا ہمارے لیے حلال ہے اور حرام ہے، وہ ساری چیزیں بڑی تفصیل سے بتائیں گے۔ اس کے علاوہ ہر سورہ میں، جیسے ہم نے سورہ البقرہ میں صرف البقرہ گائے کے بارے میں باتیں نہیں تھی اور بہت سے مسائل تھے، تو یہ سورہ مدنی ہے، جیسے ہم پہلے کئی دفعہ ڈسکس کر چکے ہیں یہ بات کہ جتنی بھی مدنی سورہ ہوتی ہیں اس میں احکامات ہوتے ہیں، عبادات ہوتی ہیں، معاشرتی معاشی مسائل کا حل ہوتا ہے، سیاسی مسائل کا حل ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ توحید کے اوپر فوکس ہوتا ہے۔ چونکہ مدینہ ایک اسلامی ریاست بن چکا تھا، جب یہ سورہ نازل ہوئی تو اس وقت مسلمانوں کی اپنی ایک اسلامی ریاست تھی، ایک وقار تھا، ایک مقام تھا عرب میں، تو اس لحاظ سے مسلمانوں کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر چیز، ان کی حلت و حرمت، ان کے کھانے، ان کے پینے، ان کے خرید و فروخت، نکاح منگنی، اپنوں سے تعلقات، غیروں سے تعلقات، جنگ، غرض ہر بات کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس صورت میں ڈسکس کیا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، یعنی آیت اور اس صورت کا سٹارٹنگ جو ورڈز ہیں، یا ایہا الذین آمنوا، اس بات کو ثابت کر رہے ہیں، بتا رہے ہیں کہ یہ سورہ یا یہ جو احکامات آگے آنے والے ہیں، اس سے مخاطب جو قوم ہوگی وہ مومن قوم ہے، ایمان والی ہے۔ تو یہ سارے معاملات جو ہوں گے وہ ایمان والوں کے ہوں گے۔ تو مدینہ میں اور بھی بہت سی قومیں تھیں، لیکن اللہ نے خاص انعامات قرآن کے ذریعے جو مسلمانوں پر کیے ہیں اس سورہ کے اندر، وہ ایمان والے ہیں۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اوفوا بالعقود، اپنے وعدوں کو، اپنے معاہدات کو پورا کرو۔ سب سے پہلے اللہ نے مسلمانوں کو وعدوں کی طرف توجہ دلوائی۔ کیونکہ مدینہ میں مسلمانوں کے علاوہ 2 بڑی جو مذہبی قومیں تھیں، ایک یہود اور دوسری نصارہ، 2 موجود تھیں، اور وہ اپنی بدعہدیوں اور عہد شکنیوں کی وجہ سے بہت فیمس تھے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ ان کے بہت سے وعدے تھے، بہت سے پرومسز تھے، اللہ کے ساتھ بہت سے معاہدات کیے ہوئے تھے اس قوم نے، اور انہوں نے ان میں سب سے بڑا جو کسی بھی شرعی لحاظ سے معاہدہ ہوتا ہے وہ اس قوم کے اوپر نازل ہونے والی کتاب ہوتی ہے۔ انہوں نے اس کتاب کی بھی عزت نہیں کی، اس میں چینجنگز کی،
اپنی طرف سے احکامات ایڈ کیے، تو اس طرح سے اللہ مسلمانوں کو الگ سے بتا رہے ہیں، مسلمانوں ایمان والوں تم دوسری قوموں والی حرکتیں نہیں کرنا، تم اپنے جتنے بھی وعدے ہوں گے ان کو پورا کرنا۔ ان وعدوں میں سب سے بڑا وعدہ اللہ کے ساتھ قرآن کا نزول ہے۔ اللہ جو تمہیں قرآن بھی نازل کر رہا ہے، یہ ایک وعدہ ہے اللہ کا تمہارے ساتھ کہ تم اللہ کی ہر بات پر عمل کرو گے۔ کیونکہ جب اللہ سبحانہ وتعالی نے تمہیں پیدا کیا تھا تو اس اللہ نے تمہیں کیا پوچھا تھا؟ الستُ بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تم سب نے کہا تھا قولوا بلا، کیوں نہیں، اللہ تمہارا رب ہے۔ اور اسلام کے عقیدے میں آنے کے بعد، یہ تو پہلا وعدہ ہے نا جو اللہ نے عرش پہ سب سے کیا تھا، پیدا کرنے کے بعد آدم کی ساری اولاد کو، تو پوچھا تھا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب نے کہا تھا کیوں نہیں۔ دوسرا جو وعدہ انسان سے اللہ کرتا ہے، مومن سے اسپیشلی، جب کوئی بندہ ایمان کے دائرہ میں داخل ہو جاتا ہے، اب اس کا وعدہ اللہ کے ساتھ ہو جاتا ہے، اللہ کے احکامات، اوامر و نواہی پر وہ عمل کرے گا، جیسے اللہ تعالیٰ اس کو حکم دے گا اس طرح سے اس پر وہ پابندی کرے گا۔ تو اللہ ایمان والوں کو یاد دلا رہا ہے تمہارا میرے ساتھ وعدہ ہے۔ کیا وعدہ؟ اس قرآن پر جہاں پر بھی جو احکامات میں نازل کروں گا اس کو تم نے پورا کرنا ہے۔ تو یاد رکھو اپنے وعدوں کو پورا کرنا۔ وہ وعدے اللہ تعالیٰ تمہیں بتا رہا ہے اور بتائے گا، اور ان وعدوں پر، ان احکامات پر منوعاً ایسے ہی عمل کرنا ہے جیسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تمہیں حکم دیا ہے۔ وہ وعدے کیا ہیں؟ وہ احکامات کیا ہیں؟ اُحِلَّتْ لَكُمْ بَہِیمَةُ الْأَنْعَامِ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تمہارے اوپر چوپائے چرنے والے جانور حلال کر دیے ہیں۔ سارے چرنے والے جانور، بہیمہ کہتے ہیں ایسے جانور جن کا گزر بسر جو ہوتا ہے وہ گھاس پھوس پر ہوتا ہے، جو چارہ کھاتے ہیں، نباتاتی غذائیں کھاتے ہیں۔ تو عرب معاشرے میں مشہور اونٹ، گائے، بھیڑ، بکری وغیرہ تھے۔ بعد میں اس گائے کے ساتھ ساتھ بھینس، بکری کے ساتھ ساتھ ہرن، باراسنگا وغیرہ بھی اور جانور حلال ہو گئے۔ وہ جانور جو صرف نباتاتی گھاس پھوس چارہ کھاتے ہیں اصل میں بہیمہ ان جانوروں کو کہتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں صاف واضح کر دیا، اس ایک ایک جانور کا نام نہیں لیا، لیکن سارے جانوروں کو بہیمہ کہتے ہیں جو گھاس پھوس کھاتے ہیں۔ تو ان کے بارے میں کہا اُحِلَّتْ لَكُمْ، تمہارے لیے اللہ نے حلال کر دیا ہے بہیمۃ الانعام، چرنے والے جانور، اِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ، مگر وہ جو تم پر پڑھے جائیں گے۔ ابھی آگے جو اللہ تعالیٰ تمہیں پڑھ کے سنائیں گا ان میں سے جو جانور تم پر حلال نہیں ہوں گے وہ جانور بس تمہیں نہیں کھانے، باقی ہر جانور کھانا ہے۔ وہ جانور کون سے ہیں؟ حضرت سیدنا ثعلبہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہر کچلی والا جانور درندہ کھانے سے منع کیا ہے۔ ایسا جانور جس کے نکیلے دانت ہوتے ہیں، نوک والے دانت ہوتے ہیں، وہ جانور جو دوسرے جانور کھا کر بڑا ہوتے ہیں، گوشت خور جانور ہوتے ہیں، ایسے جانور کو درندے کہتے ہیں، اور ان کے نوک والے دانت ہوتے ہیں۔ اس قسم کے جانوروں کو جو پنجوں سے شکار کرتے ہیں ایسے جانوروں کو اللہ نے حرام کرا دیا۔ اِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ، آگے اللہ تعالیٰ اور بھی جانوروں کے بارے میں بتائیں گے، پڑھ کر سنائیں گے ہمیں، لیکن ابھی یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ ہر کچلی والا، ہر جو لمبے نکیلے دانت والا درندہ ہے، درندہ اس کو کہتے ہیں جو دوسرے جانوروں کا گوشت کھاتے ہیں، گوشت خور جانور ہمارے اوپر حرام ہے۔ غیر محلی، اور ہمارے اوپر اور کیا حرام ہے؟ غیر المحلی، احرام کی حالت میں الصیدی،
حلال جانور جو حلال جانور ہے، وَأَنْتُمْ حُرُمْ تم احرام کی حالت میں ہو، احرام کی حالت میں حلال جانور کو بھی ذبح کرنا یا اس کا شکار کرنا یہ بھی حرام ہے، یہ بھی منع ہے۔ ان اللہ بے شک اللہ یحکم ما یرید، اللہ تعالیٰ وہی حکم دیتا ہے جو وہ چاہتا ہے۔ غیر المحلی الصید وانتم حرم تم احرام کی حالت میں ہو۔ احرام کیا ہے؟ احرام وہ ایک فقیرانہ قسم کا لباس ہے جو کوئی حاجی یا عمرہ کرنے والا مرد یا عورت حج کے لیے یا عمرے کے لیے اپنے میقات سے باندھتا ہے۔ مردوں کے لیے تو ایک تہمت اور ایک چادر ہوتی ہے، اور عورتوں کا کوئی بھی عام لباس احرام کا لباس بن جاتا ہے، اور وہ لباس صرف لباس نہیں ہوتا، وہ احرام ہے، حرمت والا ہے، اس میں بہت سی پابندیاں ہیں۔ اس پابندیوں میں ایک پابندی یہ ہے انسان حلال کام بھی نہیں کر سکتا۔ حلال کاموں میں سے بہت سے حلال کام جیسے خوشبو زیب کرنا، پاؤں میں موزے پہننا، بیوی کے پاس جانا، شکار کرنا اور ایسی بہت سے حلال چیزیں جو عام حالات میں انسان کر سکتا ہے، لیکن جب وہ محرم بن جاتا ہے، جب وہ محترم بن جاتا ہے، جب وہ عزت والا حرمت والا بن جاتا ہے تو ہر جائز اور حلال چیز بھی اس کے اوپر حرام ہو جاتی ہے۔ اٹ مینس کیا کہ جو غیر حلال چیز ہے، جو غیر محترم چیز ہے، جو حلال چیز نہیں تھی وہ تو اس کے لیے بالاولیٰ حلال نہیں ہے۔ یہاں پر حلال پر پابندی ہے، اور اللہ تعالیٰ سمجھانا یہ چاہتے ہیں کہ احرام کی حالت میں تم ان جانوروں کا جو حلال جانور ہیں ان کا شکار نہیں کر سکتے ہو، کسی کو قتل و غارت کسی کی نہیں کر سکتے ہو، کیونکہ تم اب محترم بن چکے ہوئے ہو، تمہارے لیے ہر چیز کی حرمت ہے، ہر چیز تمہارے لیے محترم بن گئی ہے، عزت والی بن گئی ہے۔ چنانچہ بہت سی احادیث اس بارے میں ہے، سورہ حج کے اندر اللہ تعالیٰ نے اسی بات کو تفصیل سے بتایا ہے، لیکن یہاں پر ہم حضرت ابو قتادہ والی جو حدیث ہے، صلح حدیبیہ کے سال جب اللہ کے نبی اپنے صحابہ کے ساتھ حج کی نیت سے خانہ کعبہ کی طرف چلے تھے تو وہ فرماتے کہ ہم نے احرام پہنا ہوا تھا، تو راستے میں ایک جانور پر ہماری نظر پڑ گئی اور ہمارا یہ خیال تھا کہ ہم اس کو شکار کریں، لیکن چونکہ ہم لوگ احرام کی حالت میں تھے اور ہم نے اس جانور کو نہیں پکڑنا تھا، چنانچہ ایک صحابہ جو ہے وہ یہ جو صحابی جنہوں نے یہ روایت کی ہے وہ فرماتے ہیں ابو قتادہ کہ اس پر میری نظر نہیں پڑ پائی، لیکن جتنے بھی دوسرے حاجی تھے محرم تھے ان کی نظر پڑ چکی تھی، وہ چاہتے تھے کہ میں اس جانور کو دیکھوں، پکڑوں اور اس کا شکار کروں، چنانچہ میری آخر میں نظر پڑ گئی، میں نے اس کو شکار کیا اور شکار کرنے کے بعد میں نے اس کا گوشت خود بھی کھایا اور جتنے بھی دوسرے محرم لوگ تھے ان کو بھی کھلایا۔ چنانچہ شکار کیا ہوا گوشت حاجی یا محرم احرام والا انسان کھا سکتا ہے، لیکن وہ خود شکار نہیں کر سکتا۔ تو یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس آیت میں جو ہمیں بتایا ہے اُحِلَّتْ لَكُمْ بَہِیمَةُ الْأَنْعَامِ، تمہارے اوپر چرنے والے جانور اللہ نے حلال کر دیے ہیں، إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ، سوائے ان جانوروں کے جو آگے چل کر تم پر اللہ کے نبی پڑھ کر تمہیں سنائیں گے، ان کو چھوڑ کر اس کے علاوہ اور کیا تمہارے لیے حرام ہے؟ غیر المحلی الصید وانتم حرم، جب تم احرام کی حالت میں ہو تو تب حلال جانور کا شکار بھی تمہیں نہیں کرنا ہے۔ ان اللہ یحکم ما یرید، اللہ جو چاہتا ہے وہ تم لوگوں کو حکم دے دیتا ہے۔ آیت نمبر 2 ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ، اے ایمان والو اللہ کے شعائر کی بے حرمتی مت کرو، یعنی جو اللہ کے شعائر ہیں، اللہ کی نشانیاں ہیں، ان کی بے حرمتی کرنا بھی حلال نہیں ہے، حرام ہے، اور یہ بھی ایک اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، وقود ایک وعدوں میں سے ایک وعدہ ہے۔
تو شعائر کیا ہوتا ہے؟ شعائر شاعرہ کی جمع ہے، جس کا مطلب ہے کوئی بھی امتیازی علامت، یعنی ہر مذہب یا قوم کی کوئی نہ کوئی ایک امتیازی علامت ہوتی ہے، ایک نشان ہوتا ہے۔ فار ایگزامپل مسلمانوں کا نماز کے لیے اذان ایک اس کا شعائر ہے، اس کا ایک اعلان ہے، ایک نشان ہے کہ مسجد کی طرف تم لوگوں کو آنا ہے۔ مساجد مسلمانوں کے لیے ہے، گرجا ہے، سلیب ہے، یہ عیسائیوں کے لیے ہے۔ اس طرح سے مندر ہندوؤں کے لیے ہے، تلک ہے، اور اس کے علاوہ ان کا ماتھے پہ وہ جو ایک سندور ٹائپ لگاتی ہیں عورتیں، وہ ایک نشان ہے اس قوم کا۔ اس طرح سے کسی قوم کا جھنڈا قومی نشان ہو سکتا ہے، فوج، پولیس، یونیفارم وغیرہ حکومتوں کے امتیازی نشانات ہوتے ہیں۔ تو جو اسلام کے امتیازی نشان ہیں، اسلام کے شعائر ہیں، اسلام کی نشانیاں ہیں، ان کی حرمت، ان کی عزت کرنا اللہ کے ہاں بہت اہم ہے۔ تو احرام اللہ کی شعائر میں سے ایک ہے، اس شاعر کی بے حرمتی مت کرو۔ ولا شہر الحرام، اور حرمت کے مہینے کی بے حرمتی مت کرو۔ حرمت کا مہینہ کیا ہے؟ حرمت کا مہینے سے مراد 4 احرام مہینے ہیں، ذی القعدہ، ذی الحج، محرم اور رجب۔ یہ جو 4 مہینے ہیں، ذی القعدہ، ذی الحج، محرم اور رجب، ان کی حرمت صرف اسلام نے نہیں بتائے، اسلام سے پہلے بھی عرب قبائل ان مہینوں کی حرمت کرتے تھے، اور کچھ لوگ اس مہینوں میں کی عزت نہیں بھی کرتے تھے۔ تو ان مہینوں میں لڑائی جھگڑا، لوٹ مار، لڑائی وغیرہ سے وہ لوگ زیادہ تر باز رہتے تھے۔ یہی بات اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بھی یہاں کہی ہے، ان حرمت کے مہینوں کی عزت کرنی ہے، کیونکہ یہ ایام حج کے دن ہیں، حرمت والے مہینے ہیں، حرمت والے لوگوں کے لیے ہیں، بیت اللہ کے لیے ہیں، کعبہ کے طرف آنے والے لوگوں کے لیے ہیں، یہ اعزاز ہے لوگوں کے لیے۔ اس لیے اس مہینوں میں بھی کی بھی عزت کرنا، ان کا احترام کرنا بہت ضروری ہے۔ اور حرمت والے ان مہینوں میں سب سے بہترین جو مہینہ ہے وہ ذی الحج کا مہینہ ہے، اور ذی الحج کے مہینے میں سے بھی سب سے بہترین پہلے 10 دن ہیں، اور وہ 10 دن کی حرمت پورے سال میں کوئی اور 10 دن اس حرمت کا، اس کی عزت اور اس مقام کو نہیں لے سکتا کوئی مہینہ، کیونکہ واحد وہ ذی الحج کے 10 دن ہیں جس میں تمام ارکان اسلام پورے ہوتے ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اور اس مہینوں کی حرمت، اس کی عزت، اس کا مقام اللہ کے ہاں بہت زیادہ ہے۔ یہی اللہ نے فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ، اللہ کی نشانیوں کی بے حرمتی مت کرنا۔ اللہ کی نشانیاں کیا ہیں؟ حاجی اللہ کی نشانیوں میں سے ہے وہ شخص جو ایک عام شخص تھا، جس نے حج کا احرام پہن لیا، اب وہ حرمت والا ہو گیا، عزت والا ہو گیا۔ اس کی عزت کرنا، اس کی رسپیکٹ، اس کی نگہداشت کرنا، اس کو کھانا کھلانا، اس کو پانی پلانا ثواب کے کام ہیں۔ ولا شہر الحرام، اور حرمت کی جو 4 مہینے ہیں یہ بھی اللہ کے ہاں بہت محترم ہیں۔ ولا الہدی، اور قربانی، جو قربانی کا جانور ہے اللہ کے ہاں وہ بھی بہت محترم ہے، کیونکہ وہ قربانی کے جانور اللہ کے لیے قربان کیے جانے والے ہیں، اللہ کی طرف جانے والے ہیں۔ ایسے جانور جو اللہ کی راہ میں قربان ہونے والے ہیں، ان جانوروں کے بھی اللہ کے یہاں حرمت ہے۔ یہاں بہت خوبصورت پوائنٹ ہے، وہ جانور جس کو کوئی عزت مقام نہیں دیتا، ہم کسی کو برا بھلا کہنے کے لیے کیا کہتے ہیں، ایک ورڈ یوز کرتے ہیں، کیا تم جانور ہو؟ وہ جانور بھی کتنی حرمت والا ہو جاتا ہے، اللہ کے ہاں اس کا کتنا مقام ہو جاتا ہے، اس کی باڈی کا ایک ایک پارٹ بہت محرم ہو جاتا ہے، بہت محترم ہو جاتا ہے، بہت رسپیکٹیبل ہو جاتا ہے جو اللہ کی راہ میں قربان ہوتا ہے۔ اور جب ہم انسان اللہ کے راہ میں قربان ہونے کے لیے اللہ کی راہ میں کے مسافر بن جائیں گے تو ہمارا کیا مقام ہوگا، کیا عزت و کیا مرتبہ ہوگا۔ ولا القلائد، اور وہ جانور جن کے گلوں میں پٹے باندھ دیے جاتے ہیں،
یعنی جن کو محسوس کر لیا جاتا ہے، خالص کر لیا جاتا ہے، اس کو کوئی نشانی لگا دی جاتی ہے، ان کے گلوں میں یہ اس بات کا پٹا باندھ دیا جاتا ہے کہ اس قربانی کے دن یہ جانور قربان کیا جائے گا۔ ایسے جانور بھی اللہ کے ہاں بہت زیادہ عزت والے ہیں۔ سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو قربانی کے اونٹ تھے ان کے گلوں میں پٹے باندھ رہے تھے۔ پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پٹے بنائے، خود رسیاں بنائیں، پھر ان کو جانوروں کے اونٹوں کے گلے میں ڈالا اور ان کے کوہان سے خون نکالا، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بیت اللہ کی طرف روانہ کر دیا۔ یہ اس بات کا مطلب تھا، اس بات کا کیا مقصد تھا؟ اس بات کا مقصد یہ تھا کہ یہ جانور بہت عزت والے ہو گئے ہیں، یہ خالص ہو گئے ہیں، یہ قربانی کے لیے بیت اللہ کی طرف لے جانے کے لیے تیار ہو گئے ہیں۔ تو یہ بھی شاعر اللہ ہے۔ وَلَا آمِنَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ، اور وہ جو بیت اللہ کی طرف جاتے ہیں ان کو تنگ مت کرو۔ وہ لوگ جو بیت اللہ کی طرف جا رہے ہیں، جو حاجی بیت اللہ کی طرف جانا چاہتے ہیں، ان کو تنگ مت کرو۔ وہ اب امن میں ان کو رہنا چاہیے، وہ اب احرام والے ہو گئے ہیں، محترم ہو گئے ہیں۔ یبتغون فضلا من ربہم، وہ لوگ کیا چاہتے ہیں؟ وہ اپنے رب کا فضل تلاش کرتے ہیں، ورضوانا، اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی چاہتے ہیں۔ وہ بیت اللہ کے حج کے لیے ارادہ کر چکے ہیں، جو اس کے گھر کی طرف جانے کا ارادہ کر چکے ہیں، اللہ کہتا ہے میرے لیے وہ بھی قابل احترام ہیں، عزت والے ہیں۔ یہ بھی شعائر اللہ ہے۔ ایک حاجی جب احرام پہن لیتا ہے وہ بھی اللہ کی ایک شعائر ہے، اللہ کی ایک نشانی ہے، اس کا بھی احترام کرنا ہے۔ کیا کیا چیزیں اللہ کی شعائر ہیں؟ سورہ المائدہ کی آیت نمبر 2 میں اللہ نے کیا فرمایا ہے؟ اللہ کے شعائر میں حرمت کے مہینے ہیں، اللہ کے شعائر میں قربانی کے جانوروں کے گلوں میں پٹے ڈالنے، محسوس کرنا، اور حاجی جو بیت اللہ کی طرف جا رہے ہیں، یہ سارے اللہ کے شعائر ہیں، اللہ کی نشانیاں ہیں، ان کا احترام کرنا ہے۔ وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا، لیکن جب تم احرام کھول دو اب تم شکار کر سکتے ہو۔ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَآنُ قَوْمٍ أَن صُدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، دیکھو کہیں ایسا نہ ہو کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پر آمادہ کر دے کہ تم اس کو مسجد حرام سے آنے سے روکو۔ کسی کو بھی مسجد حرام کی طرف آنے سے مت روکو۔ مسجد حرام اللہ کی ایک شعائر ہے، اللہ کی نشانی ہے۔ ہر مومن اللہ کے گھر کی طرف ارادہ کر سکتا ہے، قصد کر سکتا ہے۔ کسی بھی مومن کو، کسی بھی مسلمان کو اس گھر سے دور نہیں رکھا جا سکتا۔ کہیں ایسا نہ ہو تمہارے دل میں کوئی ایسا خیال آئے، کسی قوم کے ساتھ تمہاری کوئی دشمنی ہو تو تم اس دشمنی کی بنا پر کسی کو مسجد حرام سے روکو، ایسا مت کرنا۔ وَأَن تَعْتَدُوا، یہ کہ اگر تم نے اس طرح کیا تو تم زیادتی کرو گے۔ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ، لوگوں کی ایک دوسرے کے ساتھ جب ہیلپ کیا کرو تو نیکی پر، وَالتَّقْوَى، اور تقوی پر، نیکی اور تقوی کی وجہ سے ایک دوسرے کی مدد کیا کرو۔ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، اور گناہ اور سرکشی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد مت کیا کرو۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈر جاؤ۔ ان اللہ، بے شک اللہ، شدید العقاب، سخت سزا دینے والا ہے۔ آیت نمبر 2 ابھی ہم نے آیت پڑھی ہے، ابھی جو ہے وہ ہم آیت نمبر 4 پڑھنے جا رہے ہیں۔ 3 حرمت علیکم میتۃ، اچھا یہ جو ہم آیت پڑھنے جا رہے ہیں آیت نمبر 3 بہت زیادہ اہم ہے، بہت زیادہ اہم اس لحاظ سے ہے کہ جو پہلی ہم نے آیت پڑھی تھی جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا الا ما یتلی علیکم، تمہارے پر سارے جانور ہی حلال ہیں سوائے ان جانوروں کو
جن کے بارے میں اللہ کے نبی ابھی تمہیں پڑھ کر سنائیں گے، تو وہ ہم جانور دیکھ لیتے ہیں کون سے جانور ہیں جو اللہ تعالیٰ نے حرام کیے ہیں۔ حرمت علیکم تمہارے پر حرام ہے، المیتۃ مردار، مردہ کوئی بھی چیز ہے تو وہ مسلمانوں پر حرام ہے، والدم اور خون حرام ہے، ولحم الخنزیر اور خنزیر کا گوشت حرام ہے، وما اہل لغیر اللہ بہ اور ایسی چیز جس پر اللہ کے علاوہ جو کسی اور کے لیے ہو۔ اوہلا کا مطلب حلال کرنا نہیں ہے، اوہلا کا مطلب ہے مشہور کر دینا، منسوب کر دینا۔ وما اور جو بھی اوہلا منسوب کر دی گئی ہے یا مشہور کر دی گئی ہے اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے، تو وہ چیز بھی تمہارے اوپر حرام ہے۔ والمنخنقۃ اور وہ جانور بھی حرام ہے جو گلا گھٹ کر مر چکا ہو، گلے میں رسی پھنس گئی اور وہ جانور خود ہی مر گیا۔ والموقوذۃ اور ایسا جانور جس کو کوئی چوٹ لگی، گہری چوٹ، اور اس چوٹ کی وجہ سے وہ مر گیا۔ والمتردیات اور ایسا جانور جو بلندی سے گرا اور نیچے گرتے ہی مر گیا۔ والناطحات اور ایسا جانور جس کو سینگ لگے کسی اور جانور کے یا اپنے ہی اور اس کی وجہ سے وہ مر گیا، ایسا جانور بھی حرام ہے۔ وما اکل السبع اور ایسا جانور جس کو کسی درندے نے کھا لیا ہو، درندے نے پھاڑ لیا ہو، وہ بھی حرام ہے۔ الا ما زکیتم، ہاں وہ جانور تمہارے لیے حلال ہے، تم اسے ذبح کر سکتے ہو جس کو کسی درندے نے پکڑا پھاڑا لیکن ابھی زندہ، جب تم پہنچے اس جانور تک تو اس کو زندہ پایا، تو زندہ پانے کی صورت میں تم اس جانور کو ذبح کر سکتے ہو کیونکہ ابھی تک اس میں زندگی تھی، ذبح کرنے کی وجہ سے وہ زندگی ختم ہوئی، اس صورت میں وہ تمہارے اوپر حلال ہے۔ وما ذبح علی نصب وہ جانور بھی حرام ہیں جو کسی آستانے پر، کسی دربار پر، کسی مندر پر، کسی اور جگہ پر جا کر، بت کے آستانے پر جا کر ذبح کیے جائیں، کاٹے جائیں۔ وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بالازلام اور فال نکالنا، تیروں کے ذریعے اپنا حال معلوم کرنا، قسمت کا حال معلوم کرنا، یہ سب چیزیں حرام ہیں۔ ذالکم فسق، اللہ کہتا ہے یہ سارے کے سارے گناہ کے کام ہیں۔ ہم دوبارہ پڑھ لیتے ہیں۔ حرمت علیکم تمہارے اوپر حرام ہے، المیتۃ مردار کا گوشت۔ مردار کا گوشت کیوں حرام ہوتا ہے؟ انسانی زندگی کے لیے زہر کیوں ہوتا ہے؟ اب اس کے بارے میں کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں رہ گئی، تمام پڑھے لکھے لوگ اور نیوٹریشنسٹ اور جو غذا کے ماہر لوگ ہیں وہ اس بات کو بتا چکے ہیں، کیونکہ مردہ کے اندر ہی اس کی باڈی ختم ہو جاتی ہے، اس کی اندر زندگی پہلے ہی ختم ہو چکی ہوئی تھی، جو زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھا تھا پہلے سے، اس کے اندر ہی اس کا خون رہ گیا، اس کا جسم ٹھنڈا ہو گیا، خون ٹھنڈا پڑ گیا، وہ انسانی زندگی کے لیے اب زہر بن چکا ہے۔ وہ اسلامک پوائنٹ آف ویو سے نہیں، صرف ہر لحاظ سے اب وہ انسانی صحت کے لیے بالکل ٹھیک نہیں ہے۔ والدم اور خون، خون جو ہے وہ جسم کے کسی بھی حصے سے نکلا ہو وہ حرام ہی ہے، چاہے وہ جائز طریقے سے نکلا ہو ناجائز طریقے سے ہو، اس کو پینا حرام ہوتا ہے۔ اس کے بعد ولحم الخنزیر، خنزیر کا گوشت۔ خنزیر کا گوشت جو ہے وہ بہت اہم بات ہے اس کے بارے میں، یہ حرام کیوں ہے؟ بہت سے لوگ جو جن جگہوں پہ اس کو کھایا جاتا ہے یا کاسمیٹکس میں یا اور جگہوں پر جب یہ یوز کیا جاتا ہے کسی بھی پروڈکٹ میں، اس کے پیچھے نظریہ یہ ہوتا ہے کہ خنزیر کا گوشت انسانی گوشت سے ملتا جلتا ہوتا ہے، اس لیے انسان جو پروڈکٹس یا جو کیمیکل یا پھر جو کاسمیٹکس یوز کرتا ہے اس کے اندر خنزیر کا گوشت جاتا ہے۔ اس کی وجہ ہی یہ ہے کہ خنزیر کا گوشت انسانی گوشت سے ریزیمبل کرتا ہے، کیونکہ جس طرح سے انسان کا گوشت اگر پکایا جائے تو وہ گلتا نہیں بلکہ وہ
گھل جاتا ہے، وہ جل جاتا ہے، اسی طرح سے خنزیر کا گوشت بھی عام جانوروں کی طرح نہیں گلتا بلکہ وہ جل جاتا ہے، وہ پگھل جاتا ہے۔ تو اس لیے انسان کے گوشت سے وہ ریزیمبل کرتا ہے، جو قومیں اس کو اس پروٹین کے حوالے سے وہ کھاتی ہیں، انسانی جسم جیسی اس میں غذائیت ہوتی ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو ہمارے لیے بہت سے اگر ہم اس کو دیکھیں، غور سے دیکھا جائے، کبھی اس کے اوپر اسٹڈی کیے جائے، تو خود جو اس کو کھانے والے ہیں اس کے اوپر اسٹڈی کرتے ہیں کہ وہ انسانی صحت کے لیے مضر اس لیے ہے کہ اس کی جو باڈی کا سارا بلڈ آتا ہے، جو پریشر ہوتا ہے، وہ اس کے دماغ پر ہوتا ہے۔ اس کا دماغ اس قدر بھاری ہو جاتا ہے کہ وہ دائیں بائیں مڑ کر دیکھ بھی نہیں سکتا، جس سمت میں وہ چلتا جاتا ہے بس اسی میں چلتا جاتا ہے۔ تو اس کی باڈی کے جو اندر کا جو سسٹم ہے، وہ سسٹم ہی ٹھیک نہیں ہے۔ اس کو حلال کر کے کھایا جائے یا اس کو مار کر کھایا جائے، جس کسی بھی طریقے سے اس کو کھایا جائے، وہ انسانی صحت کے لیے مضر ہی مضر ہے، اس میں کچھ بھی انسانی صحت کے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ وما اہلا، اور اس کے علاوہ کوئی بھی ایسا کھانا، کوئی بھی ایسا جانور یا کوئی بھی ایسی چیز جس کو اللہ کے لیے، وما ماں کا جو ورڈ ہے اس نے بہت واضح طریقے سے ہمیں بتایا، اس سے مراد کوئی جانور نہیں ہے کہ جو جانور ذبح کیا جائے گا اللہ کے نام کے علاوہ۔ وما، جو بھی چیز جس کو اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پر منسوب کر دی جائے گی، وہ چیز بھی حرام ہے۔ فار ایگزامپل، کسی نے کھانا تو صحیح پکایا، حلال پکایا ہے، لیکن اس نے کسی اور کے نام پر منسوب کر دیا ہے کہ فلاں اللہ کے علاوہ فلاں آستانے پر میں لے کر جاؤں گی اس کو، یا فلاں آستانے کی، یا فلاں بزرگ کی، یا فلاں میرے پیر کی، یا فلاں کسی میرے بت کی آج برتھ ڈے ہے، یا بت کا آج خاص دن تھا، تو اس دن کی وجہ سے میں نے اس کو پکایا۔ وہ پکایا یا بنایا یا ذبح کیا، وہ سب چیزیں جائز تھیں، وہ سب چیزیں حلال ہیں جو اس نے اس میں انگریڈینٹس یوز کیے ہیں، لیکن صرف اس نے منسوب کر دیا، اس کو لگا دیا کسی اور نام کے ساتھ۔ تو صرف کسی اور کا نام ساتھ لگانے سے، مشہور کر دینے سے، منسوب کر دینے سے بھی وہ چیز حرام ہو جاتی ہے۔ والمنخنقات، اور ایسا جانور جو گلا گھونٹ کر مر گیا ہو، تو گلا گھونٹ کر مر جانے سے، یا پھر موقوذات، چوٹ کھا کر مرنے سے، والمتردیات، یا پھر بلندی سے گر کر مرنے سے، والناطحات، یا سینگ، ایک دوسرے کا سینگ لگ جانے کی وجہ سے، کسی بھی وجہ سے، رسی میں، گلے میں رسی کا پھندا آ گیا ہے، یا گردن کسی جانور کی درخت کی شاخ میں پھنس گئی ہے، یا درخت اوپر کسی جگہ سے، پہاڑ کی چوٹی سے یا بلندی سے کوئی جانور گر کے مر گیا ہے، یا کوئی پتھر لگ گیا، یا لاٹھی لگ گئی، یا کسی دوسرے جانور کا سینگ لگ گیا ہے، یا کوئی کنویں میں یا ندی نالے میں گر کر مر گیا، کوئی بھی صورت میں ہے، لیکن اب وہ مردار ہے، اور جب وہ مردار ہے تو اس کے باڈی سے خون نکلا ہی نہیں ہے، اس خون نہ نکلنے کی وجہ سے وہ جانور صحت کے اعتبار سے اور اسلامک پوائنٹ آف ویو سے دونوں سے حرام ہے، ناجائز ہے، اور انسانی صحت کے لیے بہت زیادہ نقصان دہ ہے۔ وما اکل الصبح الا ما زکیتم، اور ایسا جانور جس کو کوئی دوسرا درندہ چیر پھاڑ کر کھا گیا ہو، وہ بھی اگر وہ مر گیا ہے جانور تو وہ حرام ہے، لیکن اگر کسی درندے نے پکڑا اور اس نے اس کو پکڑا، چیرا یا اس کو تھوڑا زخم پہنچایا، لیکن وہ جانور زندہ تھا، جب کسی نے اس کو پایا، دیکھا تو وہ بھی جانور زندہ، تو اس میں سانسیں چل رہی تھی، زندگی چل رہی تھی، پھر اس نے صحیح جو اس کو ذبح کرنے کا طریقہ ہوتا ہے اس طریقے سے اس نے اس کو ذبح کیا، اب وہ جانور حلال ہو گیا ہے۔ وما ذبح علی النصب، کسی کے آستانے پر لے جا کر، جیسے زمانہ جاہلیت میں لوگ بتوں کے جہاں آستانے ہوتے تھے، جہاں بتوں کا عبادات ہوتی تھی، وہاں پر میلوں پر، عرس وغیرہ پر اپنی نظر پوری کرتے تھے، جانور ذبح کرتے تھے، یا پھر کھانا بنا کر لے کر جاتے تھے، تو یہ سب چیزیں بھی
حرام ہیں۔ وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ، اور عرب معاشرے میں بھی یہ بات بہت فیمس تھی، اور اب زمانہ جتنا بھی ایجوکیٹ کیوں نہیں ہو جائے، ابھی بھی قسمت کا حال معلوم کرنا، کسی بھی طریقے سے پامس کے پاس جانا، ہاتھوں سے لکیروں سے معلوم کرنا، تیر کے ذریعے معلوم کرنا یا کسی اور انداز سے معلوم کرنا، یہ سب گناہ کے کام ہیں۔ ذالکم فسق، یہ سب گناہ کے کام ہیں۔ قرآن نے بہت واضح اور صاف انداز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی زندگی میں اس بات کی بہت مذمت کی ہے، بلکہ ہر نبی نے اس بات کی مزاحمت کی ہے کہ قسمت کا حال معلوم کرنا، یہ فالے نکالنا، یہ جادوگری کروانا، یہ سارے گناہ کے اور حرام کام ہیں۔ حضرت عائشہ جو ہے وہ بہت تفصیل سے کتاب البخاری میں یہ واقعہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ سے مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ کی طرف گئے تھے، باب الہجرت النبی و صحابہ الی المدینہ تھی، بہت فیمس چیپٹر ہے، اور حضرت عائشہ نے بڑی تفصیل سے بتایا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ کی طرف جا رہے تھے تو سراقہ بن مالک جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے آپ کو فالو کر رہا تھا، فالو اس بات سے کر رہا تھا کہ اس نے جا کے کافروں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتانا تھا کہ اللہ کے نبی جو ہے وہ، میں اس کو پیچھا کر رہا ہوں اور میں آپ کو بتاؤں گا اللہ کے نبی آپ کو پکڑ کے لا کر دوں گا۔ لیکن جب وہ گھر سے جانے لگا تھا تو اس نے اپنے قسمت کا حال معلوم کیا اور اپنی فال نکالی کہ مجھ سے نقصان ہوگا یا نہیں ہوگا۔ اب جب اس کی فال نکلی تو فال اس کے اگینسٹ تھی، یعنی وہ جو چاہتا تھا بینیفٹ ہو، بینیفٹ نہیں اس میں نظر آ رہا تھا، اس کو اپنا لاسٹ نظر آ رہا تھا، لیکن اس کے باوجود اس نے فال کی پرواہ نہیں کی اور وہ اللہ کے نبی کے پیچھے چلا گیا۔ یعنی عرب معاشرے میں یہ فال نکالنا، اس کا رواج بہت عام تھا اور لوگ بہت ڈپینڈ کرتے تھے اس کے اوپر، لیکن بعض اوقات جب فال ان کے اگینسٹ نکل آتی، وہ کر رہے ہوتے تھے تیر نکالنا یا فال نکالنا، جب ان کے اگینسٹ چلی جاتی تھی، جو وہ چاہتے تھے ہمارا اس میں بینیفٹ نظر آئے، اگر اس میں لاس نظر آ رہا ہوتا تھا اور وہ چاہتے تھے وہ کام کرنا تو اس کو وہ اگنور کر دیتے تھے۔ اس کے باوجود اگر اس فال میں ان کو اپنا نقصان نظر آتا بھی تھا تو وہ اپنے فائدے کی طرف جاتے تھے، اس نقصان کی پرواہ نہیں کرتے تھے۔ اسی طرح سے حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ جب فتح مکہ ہوا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ کے اندر جو 360 بت تھے اس کو توڑا، تو اس میں حضرت ابراہیم اور اسماعیل کے بھی کفار نے بت بنا کے رکھے ہوئے تھے اور ان کے ہاتھوں میں تیر تھے، اور یہ شو کروایا جا رہا تھا کہ اسماعیل اور ابراہیم علیہ السلام جو ہیں وہ فعال نکالتے تھے۔ تو اللہ کے نبی نے کہا اللہ تعالیٰ برباد کرے ان لوگوں کو، انہوں نے نبیوں کو بھی نہیں چھوڑا، ان کو بھی یہ شو کیا کہ وہ بھی فعال نکالتے تھے اور قسمت کا حال معلوم کرتے تھے۔ تو گویا کہ قسمت کا حال معلوم کرنا، فعال نکالنا، وہ پامسکی ہے، اس کا کوئی بھی نام رکھ لیا جائے، لیکن اللہ کے علاوہ غیب کا علم کوئی جانتا نہیں، نفع و نقصان کا کوئی مالک نہیں، یہ سب چیزیں حرام اور ناجائز ہیں۔ الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، آج کے دن کافر تمہارے دین سے مایوس ہو چکے ہیں۔ یہ جو آیت ہے قرآن کی، یہ قرآن کی آیت جو ہے اس کا کچھ حصہ پہلے ہے اور کچھ حصہ کافی بعد میں نازل ہوا تھا۔ تو یہ جو حصہ ہے الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، یہ آخری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنوں کی بات ہے۔ تو جب اسلام کو غلبہ آ چکا تھا، اسلام کے راستے کی ساری رکاوٹیں دور ہو چکی ہوئی تھیں، تو تب اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو کہا تھا الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، اے مومنو آج کافر تمہارے دین سے مایوس ہو چکے ہیں، تمہارا دین بہت فلرش ہو چکا ہے، بہت عروج مل چکا ہے اسلام کو، فلا تخشوہم، اب تم ان کافروں سے مت ڈرو، وخشونی، بس مجھ سے ڈرو، الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارے اوپر تمہارا دین مکمل کر دیا ہے، واتممت علیکم نعمتی، اور میں نے تمہارے اوپر اپنی نعمت کو مکمل کر دیا ہے، پورا کر دیا ہے، ورضیت لکم، میں نے تمہارے لیے اب کیا پسند کیا ہے، ورضیت لکم الاسلام دینا، جو دین تمہارے لیے پسند کیا ہے وہ اسلام ہے۔
اسلام دین اللہ نے ہمارے لیے چنا ہے۔ فمن اضطر، بس جو مجبور ہو، لاچار ہو، فی محمصۃ، بھوک کی وجہ سے، کھانے پر مجبور ہو جو شخص، غیر متجانف لاسم، وہ گناہ کرنے والا نہ ہو، گناہ کی طرف اس کا دھیان نہ ہو، تو ایسا شخص کے ساتھ اللہ تعالیٰ اچھا معاملہ کرے گا۔ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے اور مہربان ہے۔ اليوم یئس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوهم واخشونی اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اليوم اکملت سے لے کر لکم الاسلام دینا سے تک جو آیت ہے یہ تکمیل دین کی آیت ہے، اور یہودیوں کے ایک بڑے سردار تھے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطبہ حجۃ الوداع کے ٹائم پر نازل ہوئی، عرفات کے موقع پر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری حج تھا، تو یہ آیت کا اتنا حصہ تب نازل ہوا۔ تب اللہ نے کہا تھا کہ آج کے دن تمہارا دین مکمل ہو گیا، بس دین کمپلیٹ ہو گیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے جو دین پسند کیا ہے وہ اسلام ہے۔ دین کہتے کس کو؟ دین کہتے ہیں منہج، راستے کو، ایک ایسا راستہ چوز کرنا جس پر چل کر انسان اپنی منزل پر پہنچ جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو راستہ چوز کیا تمہارے لیے، جو دین چوز کیا ہے، وہ دین اسلام کا ہے، اس پر چل کر تم یقیناً اللہ کے پاس سرخرو ہو کر پہنچو گے۔ تو جب یہ آیت نازل ہوئی تو یہودیوں کے بڑے سردار کعب اخبار جو ہیں وہ حضرت عمر سے کہنے لگے کہ ہمارے اوپر اس طرح کی کوئی آیت نازل ہوتی نا، اور جس دن یہ آیت نازل ہوئی ہوتی تو وہ ہمارے یہودیوں کے لیے عید کا، جشن کا دن ہوتا۔ تو حضرت عمر نے کہا مجھے پتہ ہے یہ آیت کب اور کہاں اتری تھی، اور اس وقت آپ کہاں تشریف فرما تھے؟ یہ آیت عرفہ کے دن اتری تھی، اور اللہ کی قسم ہم اس وقت عرفات میں تھے۔ اور راوی کہتے کہ مجھے شک ہے وہ دن جمعہ کا تھا یا کوئی اور دن تھا، اس بات میں کنفرم نہیں ہے، لیکن یہ آیت حجۃ الوداع کے موقع پر اتری۔ تو جب یہ آیت اتری تو حضرت ابوبکر بہت زور و شور سے رونے لگے۔ تو حضرت عمر نے کہا پہ یہ تو خوشی کی بات ہے، ہمارے اوپر دین کمپلیٹ ہوا ہے، یہ کسی اور مذہب والوں کو، یہود کو یا نصارہ کو، کسی کو اللہ تعالیٰ نے گفٹ نہیں دیا، یہ بات نہیں کہی کہ میں نے تمہارے اوپر دین کو کمپلیٹ کیا۔ تو صرف اسلام کو اللہ نے کہا کہ اب اس میں کوئی اور کسی چیز کی گنجائش نہیں ہے، یعنی اس قدر خوبصورت دین ہے، مکمل ہو گیا ہے، آج اس میں کوئی ایڈیشن کی ضرورت نہیں ہے، تو آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو حضرت عمر نے جب یہ بات کہی نا حضرت ابوبکر کو، آپ کیوں رو رہے؟ تو حضرت ابوبکر نے کہا کیا تمہیں بات سمجھ میں نہیں آئی؟ انہوں نے کہا کیا ہوا؟ انہوں نے کہا جب کسی نبی کو اللہ یہ کہہ دیتا ہے کہ میں نے دین مکمل کر دیا، اب اس کا کیا مطلب ہے؟ نبی کی ضرورت رہی نہیں، پیغمبر آتا ہی میسنجر بن کر ہے، پیغمبر کہتے ہی میسنجر کو ہیں، وہ اللہ کا میسیج لے کر دنیا تک پہنچ گیا تھا۔ اب وہ جو میسیج لے کر آیا وہ میسیج اسلام تھا، دین تھا، اور وہ دین تو کمپلیٹ ہو گیا، اس کا مطلب اللہ کے نبی کا اس دنیا سے جانے کا وقت ہو گیا ہے۔ تو حضرت عمر کہتے ہیں اب مجھے بات سمجھ میں آئی۔ آگے اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 3 میں ہی آگے کہا ہے فَمَنِ اضْطُرَّ فی محمصۃ غیر متجانف لاسم، ہاں یہ جو اوپر اللہ تعالیٰ نے حرام چیزیں بتائی نا، یہ چیزیں حرام ہیں، یہ نہیں کھانی۔ کوئی شخص بہت مجبور ہو رہا ہے، زندگی کے ہاتھوں، بھوک کے ہاتھوں وہ مر رہا ہے، لیکن وہ گناہ کی طرف مائل نہیں، اس کو صرف اپنی زندگی کو سیو کرنے کی اس وقت ضرورت ہے، اس زندگی کو صرف سیو کرنا چاہتا ہے، بچانا چاہتا ہے، تو ایسا شخص اس میں صرف اتنا کھا سکتا ہے، جیسے ہم نے سورہ البقرہ میں پہلے پڑھا ہوا ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا صرف اتنا کھائے جس سے اس سے زندگی بچ جائے، سیو ہو جائے، اور پھر اللہ تعالیٰ سے توبہ کرے، معافی مانگے۔ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو صحیح طور پر پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ آگے نیکسٹ میں ہم انشاءاللہ نئی باتیں آگے اور مزید پڑھیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔